الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے آثار ایمانیہ کے حوالے سے ہم نے گزشتہ کل اللہ تعالیٰ کے چند ناموں کے آثار اور ان کے معنی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں جن کے ہم آثار ایمانیہ اور ان کے معنی پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے نام بہت زیادہ ہیں اور ہم ان سب کے بارے میں، ان کے آثار ایمانیہ اور ان کے معنی کے بارے میں نہیں پڑھ سکتے، لیکن بیچ میں سے کچھ چند ایک جو نام ہیں ان کا ہم تعارف پڑھیں گے، جن میں سے کچھ کل ہم نے پڑھے ہیں، کچھ 2-3 آج پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اگلے ہمارے لیکچر میں کچھ صفات کے آثار ایمانیہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اور کچھ اسماء کے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس پر اکتفا کریں گے، پھر انشاءاللہ ہم نئے موضوع کی طرف چلیں گے۔ آج ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی جن کا ہم تعارف اور ان کے آثار ایمانیہ پڑھیں گے، ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام الستیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام الستیر۔ اللہ تعالیٰ کا نام الستیر جو ہے یہ قرآن میں استعمال نہیں ہوا، قرآن کریم میں وارد نہیں ہوا، یہ صحیح حدیث مبارکہ میں یہ نام وارد ہوا ہے۔ اور ستیر جو ہے یہ ستر سے ہے، اور ستر پردے کو کہتے ہیں۔ ستر یستر، یہ فعیل ان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ، اور یہ فعیل بمعنی فاعل، فعیل بمعنی فاعل ہے، یعنی جس کا معنی ہے چھپانا یا پردہ پوشی کرنا، جس کا معنی ہے چھپانا یا پردہ پوشی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ستیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے، فحشی اور کبیح اور گندے اعمال کو ناپسند کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ فحشی کو پھیلایا جائے، اور وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ جو فحشی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ یہ نام سنت میں سنن نبی داؤد اور نسائی کی حدیث میں وارد ہوا ہے، جیسا کہ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ حیی ستیر یحب الحیاء والستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر، فاذا اغتسل احدکم فلیستتر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حیی حیا والا ہے۔ ان اللہ حیی، بے شک اللہ تعالیٰ حیا والا ہے۔ یہ حیی 2 یاؤں کے ساتھ ہے، یہ حیو نہیں ہے، بعد اس کو الحیو پڑھتے ہیں۔ یہ الحیی اللہ کا ایک اور نام ہے۔ الحی القیوم تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے ہی، لیکن یہ ہے الحیی۔ اللہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے، ستیر پردہ پوشی کرنے والا ہے، یحب الحیاء والستر، وہ حیا کو اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے۔ لہذا فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، جب تم میں سے کوئی غسل کرنے لگے یا غسل کرنا چاہے تو فَلْيَسْتَتِرْ، پردہ پوشی اختیار کرے، یعنی پردے میں چھپ کر، رکاوٹ میں، آڑ میں، دیوار میں یا غسل خانے میں کہیں بھی، یہاں بالکل ویران بیابان، مطلب سامنے چٹیل میدان کے اندر غسل نہ کرے، بلکہ چھپ کر جو ہے وہ غسل کرے، اپنے آپ کو جتنا ہو سکے پردے میں کرے۔ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، غنی ہے، کسی کا اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ غنی اور بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو، رب العالمین کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ کا مطلب اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو بندوں کی عبادات کی ضرورت ہے، نہ بندوں کے اعمال کی ضرورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کامل و اکمل ہے۔ اور اس کو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے جیسے بیان کیا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم سارے کے سارے متقی بن جاؤ، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا ویا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص مما عندی۔ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چونکہ وہ یکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو باوجود اس کے کہ وہ اللہ غنی ہے، کسی کی پرواہ نہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کی غلطیاں نہ ہوں، جس کے گناہ نہ ہوں۔ ہم گناہ کرتے ہیں، اگر اعلانیہ نہیں کرتے تو پوشیدہ کر بیٹھتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں،
نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم غلطی کرنے والا ہے۔ جب ہمارے باپ آدم سے غلطی ہو سکتی ہے تو ہم بھی غلطی کا پتلا ہے۔ غلطیاں ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو پسند فرماتا ہے کہ جو غلطیاں کر کے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو فحاشی ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو ناپسند فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں بندہ اللہ کی معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو بدنامی سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بے عزتی جو ہے وہ اس سے اس کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کو بے عزت نہیں ہونے دیتا، اس کو معاشرے میں بدنام نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو چھپاتا ہے، اس کی عیوب پہ پردہ ڈالتا ہے۔ انسان ایک دفعہ گناہ کرتا ہے، اللہ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، اللہ پھر پتہ نہیں کتنے ہمارے گناہوں کی اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی کسی قسم کی محتاجگی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہماری پرواہ ہو جس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ انسانوں کو بدنامی اور معاشرے کے سامنے ذلت سے محفوظ کرتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے پردہ پوشی کے اسباب اور وسائل مہیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے پردہ پوشی کے اسباب اور وسائل مہیا فرماتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں ندامت اور توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، اور پھر جب وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر بھی فرماتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ تواب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو یوں بیان کیا، الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ کیا یہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے جانا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یقبل التوبۃ، وہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، ویأخذ الصدقات، اور وہ صدقات قبول کرتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو کوئی بھی برا کام کرے یا اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھے، پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پائے گا غفوراً، بہت زیادہ معاف کرنے والا، بخشنے والا، رحیماً، بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اور پردہ پوشی کرنے والا ہے اور پردہ پوشی کرنے کو پسند فرماتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی بندہ گناہ کرے اور پھر گناہ کرنے کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے آ کر بڑے فخر سے بتائے، یا پھر جو ہے وہ اعلانیہ گناہ کرے لوگوں کے سامنے، اس کو کوئی نہ لوگوں کی پرواہ ہے، نہ مومنوں کی پرواہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی پرواہ ہے، لوگوں کے اندر غلطیاں کر کر کے، گناہ کر کر کے اپنی مشہوری کرے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بالکل ایسے اگر آپ اس جدید دور کے اندر اگر آپ اعلانیہ گناہ کی مثالیں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ ان لوگوں کو، ان عورتوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو بالکل برہنہ ہو کر، بالکل بے لباس ہو کر معاشرے کے اندر آتی ہیں اور فحاشی کو پھیلاتی ہیں، اور گندی قسم کی ویڈیوز اور گندی قسم کی فلمیں جو ہیں ان کو اپلوڈ کیا جاتا ہے لوگوں کے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے، لوگوں کو فحاشی کی طرف جو ہے وہ دھکیلنے کے لیے مختلف قسم کی گندی قسم کی جو ہے وہ موویز اور فلمیں جو ہیں ان کو اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ یہ ساری فحاشی کا اعلانیہ گناہ کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل امتی معافا الا المجاہرین، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا سوائے ان لوگوں کے المجاہرین جو اعلانیہ گناہ کرنے والے، جو کھلم کھلا گناہ اور غلطیاں اور جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، یہ مجاہنہ لفظ غلط ہے، من المجاہرَةِ، اور بے شک اعلانیہ کھلم کھلا گناہ میں سے ایک یہ بھی ہے أن يعمل الرجل بالليل عملا، آدمی رات کو کوئی گناہ کرے، ثم يصبح، پھر صبح کرے، وقت سترہ اللہ، اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر دی ہو، لیکن اس کے باوجود فیقول، بس وہ کہے یا فلان، اے فلان، عملت البارحۃ کذا وکذا، میں نے رات کو فلاں فلاں گناہ کیا، وقد بات یسترہ ربہ، حالانکہ رات اس نے گزاری اس حال میں کہ اس کے رب نے اس کی پردہ پوشی کی، اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی، ویصبح، اور وہ صبح کرتا ہے، یکشف ستر اللہ عنہ، اللہ کے پردے کو اپنے آپ سے چاک کر دیتا ہے،
جو اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کی تھی اس پردے کو چاک کر دیتا ہے اور خود اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے جا کر بیان کرتا ہے۔ تو یہ شخص جو ہے یہ شخص اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اور اللہ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، پھر وہ لوگوں کے سامنے آ کر جو ہے وہ بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ میں نے رات کو فلاں کام کیا، میں نے رات کو فلاں گناہ کیا۔ گناہوں کی پردہ پوشی ہو سکتی ہے، اس کے کئی ایک اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ سب سے پہلا سبب کہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اخلاص سے کام لیں اور ریاکاری سے اجتناب کریں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں اعمال کے اندر، اور ریاکاری اور دکھاوے سے بچیں، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کے سامنے اللہ سنا دے گا، ومن یرائی یرائی اللہ بہ، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو اس کے اعمال دکھا دے گا کہ دیکھیں یہ صرف تمہیں دکھانے کے لیے کرتا تھا، حقیقت میں یہ بندہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ جب پوری کائنات اور مخلوق کے سامنے اس کو ذلیل کرے گا اس وقت سب کو پتہ چلے گا کہ یہ جو نیک عمل کرتا تھا در حقیقت یہ دکھانے کے لیے تھے، اندر سے تو یہ بہت بڑا اللہ کا مجرم تھا۔ تو اسی طرح سری اور اعلانیہ گناہوں سے بچنا اور اپنی پردہ پوشی کرنا، اپنے گناہوں کو چھپانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو پردہ پوشی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کے اصول کا ایک سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر انسان کی دنیا آخرت میں پردہ پوشی کرتا ہے۔ بعض علماء سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا جو گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے ہیں، جو اپنی غلطیوں، اپنی خطاؤں اور اپنی لغزشوں اور اپنی گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والی قومیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا۔ ابن بطال رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہ صحیح بخاری کے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں اعلانیہ گناہ کرنے میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے حق کا استخفاف ہے۔ جو اللہ تعالیٰ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی استخفاف کر رہا ہے، مومنوں کے حق میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق، گویا کہ اس کے ہاں نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ویلیو ہے، نہ رسول کی کوئی اہمیت ہے، اور نہ مومنوں کی جن کے سامنے وہ یہ گناہ اور غلطیاں کر رہا ہے، نہ ان کی اس کے ہاں کوئی اہمیت اور کوئی جو ہے اس کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ ہے۔ تو گویا کہ یہ اللہ کے حق میں بھی استخفاف کر رہا ہے، رسول کے حق میں بھی اور مومنین کے حق کے اندر بھی استخفاف کر رہا ہے۔ بندے سے جب کوئی گناہ ہو جائے اور وہ اسے ظاہر کیے بغیر فوراً توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں پردہ پوشی کرتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کی عیوب ظاہر نہیں ہونے دیتا، اللہ تعالیٰ ایسے ایسے اسباب مہیا کر دیتا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے لیکن کوئی اسے دیکھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کیسے پردہ پوشی کرتا ہے، بڑی عظیم حدیث ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول وہ آپ فرما رہے تھے ان اللہ یدنی المؤمن، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کو قرب قیامت مومن کو قریب کرتا ہے، فیضع علیہ، بس وہ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے اس پر کنفہ، اپنا پردہ، اللہ اپنے بندے کو قریب کرے گا مومن کو اور اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا، ویسترہ، اور اسے چھپا لے گا تمام مخلوقات سے، اللہ تعالیٰ نور کی چادر اس پہ ڈال کر اس کو تمام خلقت سے اللہ چھپا لے گا، اللہ قریب کر کے اپنے بندے سے سرگوشی کرے گا محبت کے انداز میں، فیقول، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا، میرے بندے فلاں گناہ تمہیں یاد ہے، فلاں گناہ تمہیں یاد ہے، تو نے فلاں گناہ بھی کیا، فلاں گناہ بھی کیا، فیقول، تو مومن آگے سے جواب دے گا نام ای ربی، ای ربی، ہاں میرے رب مجھے یہ سارے گناہ پتہ ہیں، میں نے کیے ہیں، حتی اذا قررہ بذنوبہ، جب وہ سارے گناہوں کا اعتراف کر لے گا، ورعا فی نفسہ، اور اپنے نفس میں یہ خیال کرے گا مومن، انہ ہلاکا، کہ اب ہلاک ہو گیا، یعنی اللہ کو میرے سارے گناہوں کا پتہ بھی ہے اور اللہ نے مجھے گنوا بھی دیے ہیں، اب میں ہلاک ہو گیا، اب اس کے بعد جہنم ہی ٹھکانا ہے، قالا، اللہ فرمائے گا سترتھا علیک فی الدنیا، اے میرے بندے یہ تیرے سارے گناہ جو تجھے میں نے بتائے ہیں یہ اس وجہ سے بتائے ہیں کہ دنیا میں نے تیرے سارے گناہوں کی پردہ پوشی کی، آج بھی میں وانا اغفرھا لک اليوم، آج بھی تجھے معاف کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو صرف اعتراف کروائے گا اپنے فضل و کرم کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میرے بندے یہ محض میرا فضل و کرم ہے کہ میں جیسے دنیا میں تیری پردہ پوشی کرتا رہا ایسے آج بھی میں نے تیری پردہ پوشی کی ہے اور تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔
وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، آج تجھے میں نے صرف بتانا مقصود تھا کہ یہ میرا فضل و کرم ہے، تجھے میں نے معاف کر دیا۔ فَيُؤْتَى کتابہ حسناتہ، تو اسے اس کی اچھائیوں کا کتابچہ دے دیا جائے گا۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ، اور رہے کافر اور منافق، فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے اعلان کر کے فرمائے گا، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جو ہے وہ جھوٹ بولا، جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، خبردار بے شک جو ہے وہ اللہ کی لعنت ظالموں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بندے کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اور آخرت میں جس کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پردہ پوشی ڈالی، علماء کرام فرماتے ہیں اللہ آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی کرے گا، بشرطے کہ وہ توبہ طائب ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کی ایسے ہی پردہ پوشی کرے گا جیسے حدیث کے اندر ہم نے ابھی جو ہے پڑھا۔ مزید انشاءاللہ ہم اس پہ پڑھتے ہیں نماز کے بعد، اسی پر بریک لیتے ہیں نماز کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کہ گناہوں کی پردہ پوشی کن اسباب سے ہوتی ہے، وہ اسباب کون سے ہیں جن کی وجہ سے آدمی کے گناہوں کی پردہ پوشی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو ان میں سے تیسرا سبب جو ہے وہ کثرت استغفار اور کثرت عبادات، انسان کثرت سے استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کرے۔ اس کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف حدیث ہے، فرماتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاءہ رجل، میں نبی علیہ السلام کے پاس تھا کہ جب ایک آدمی آپ کے پاس آیا، فقال، اب اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی اصبت حدا، میں نے ایک ایسا کام کر لیا جو کہ حد کو واجب کر دینے والا ہے۔ انی اصبت حدا یعنی میں ایک ایسا کام گناہ کر بیٹھا ہوں جو کہ حد کو واجب کر دینے والا ہے، فاقمہ علیہ، تو حد کو میرے اوپر نافذ کریں۔ قال، یہ وہ صحابی گمان کر رہے تھے، وگرنہ وہ گناہ حد کو واجب کر دینے والا نہیں تھا۔ اصل میں تفصیل دیگر حدیث میں موجود ہے، اس صحابی نے آ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول، انی اصبت حدا فاقمہ علیہ، میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جو حد کو واجب کر دینے والا ہے، تو لہٰذا میرے اوپر حد کو واجب کرے، میرے اوپر حد کو نافذ کرے۔ تو آپ نے کہا کہ کیا آپ نے کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، میں نے عورت کے ساتھ سارا کام کیا ہے جو کیا جاتا ہے سوائے دخول کے، یعنی مقدمات جو ہوتے ہیں زنا کے، بوس و کنار، ساری چیزیں میں نے کی ہیں، لیکن میں نے بدکاری کا عمل نہیں کیا، باقی سب کچھ کیا ہے۔ قالا، تو آپ نے جو ہے وہ قالا، تو راوی کہتے ہیں ولم یسألوا عنہ، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا اس سے۔ قالا، تو راوی کہتے ہیں وحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، فسلم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے نبی علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ قال وحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، فسلم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی علیہ السلام کے پاس نماز پڑھی، یعنی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، جب اللہ کے نبی نے نماز پوری کی، قام الیہ الرجل، تو آدمی دوبارہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف جا کے اٹھ کر چلا گیا، فقال، اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انی اصبت حدا، میں جو ہے وہ ایسے کام کا ارتکاب کیا ہے جو حد کو واجب کر دینے والا ہے، فاقم فی کتاب اللہ، تو میرے اوپر کتاب اللہ کا حکم لاگو کریں۔ قال، تو آپ نے فرمایا، الیس قد صلیت معنا، آپ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ قال، تو اس نے کہا، نعم، ہاں یا رسول اللہ۔ قال، تو آپ نے فرمایا، فإن اللہ قد غفر لك ذنبك او قال حدك، اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے، اور یا آپ نے فرمایا تیری حد کو اللہ تعالیٰ نے ساکت کر دیا ہے، یعنی معاف کر دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ گناہ کر کے، زنا کر کے اللہ کے نبی کے پاس آ کر اعتراف کر رہا تھا اور آپ نے جو ہے وہ اس کو نماز کو اس کا کفارہ بنا دیا، ایسا نہیں ہے۔ جب حاکم وقت کے پاس فیصلہ پہنچ جائے کسی ایسے کام کا جو حد کو واجب کر دینے والا ہو، تو پھر حد معاف نہیں کر سکتا، چاہے کوئی حکمران ہو، خلیفہ ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، حد پہنچنے کے بعد امام تک معاف نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ اصل میں ایسا فعل تھا جو وجوب حد نہیں تھا، یعنی حد کو واجب کر دینے والا نہیں تھا، یہ مقدمات تھے، اصل میں مقدمات تھے اس کام کے جو حد کی طرف لے جانے والا۔
اس وجہ سے یہاں میں نے تنبیہ میں لکھ دیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید زنا کر کے اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آپ نے معاف کر دیا اس کو، ایسا نہیں تھا۔ دوسروں کی پردہ پوشی کرنے سے اللہ تعالیٰ آدمی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے گناہوں کو چھپاتا ہے، کیونکہ جزا عمل کی جنس میں سے ملتی ہے، جزا عمل کی جنس میں سے ملتی ہے۔ کما تدین تدان، کما تدین تدان، جیسی کرو گے ویسی بھرو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، قالا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا یستر عبد عبدا فی الدنیا، نہیں پردہ پوشی کرتا کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی دنیا میں، الا مگر سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں، وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من سترہ مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے عیوب اور گناہوں کی پردہ پوشی کریں، لیکن اس حوالے سے کچھ تنبیہات ہیں۔ سب سے پہلی تنبیہ تو یہ ہے کہ جب کسی شخص کو برائی کرتے دیکھا گیا، اسے نصیحت کی گئی لیکن وہ نہ رکا، پھر اعلانیہ گناہ کیا، تو اس صورت میں اس کے خلاف قاضی کے ہاں گواہی دینا جائز ہے۔ ایک بندے کو آپ نے گناہ کرتے دیکھا، آپ نے اس کو نصیحت کی کہ بھائی دوبارہ نہیں کرنا، دوبارہ پھر وہ گناہ کر رہا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ بار بار گناہ کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کی گواہی قاضی کے پاس جا کے دینا تاکہ اس کو سزا ملے، یہ جائز ہے۔ اگر اس مسئلے کو آپ مزید سمجھنا چاہیں تو ہم اس کو اگر اس کی صورتیں بنا لیں تو معاملہ زیادہ آسان ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ گناہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں کے عادی نہیں ہوتے، بیچارے کبھی کسی غلطی میں واقع ہو جاتے ہیں، کسی گناہ میں واقع ہو جاتے ہیں، ان کو عادت نہیں ہوتی گناہ کرنے کی، لیکن کبھی شیطان کے ورگلانے سے یا شہوات کے غلبے کی وجہ سے بسا اوقات انسان جو ہے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، یعنی جن سے شاذ و نادر غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کی پردہ پوشی واجب ہے، جو گناہ میں معروف نہیں، جو عادی مجرم نہیں، جن سے کبھی کوئی گناہ ہو گیا۔ بعض علماء نے کہا جو شریف خاندان کے لوگ ہیں، جو شریف خاندان کے لوگ ہیں، جن کے خاندان کے اندر، ان کے بہن بھائیوں کے اندر، ان کی فیملی کے اندر گناہ کا تصور بھی نہیں، یعنی کہ وہ اس طرح کا گناہ کریں یا اس طرح کی بات اس کے بارے میں بھی کوئی تصور نہ ہو، تو ایسے بندے کی پردہ پوشی واجب ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے گناہ کو بیان کرنا فحاشی کو فروغ دینے کے مترادف ہے۔ ایک شریف فیملی، شریف خاندان اور شریف لوگوں کے گناہوں کو اگر کبھی ان سے غلطی ہو جاتی ہے، یا ان کی بیٹی سے متعلق اگر کوئی آپ کو کسی چیز کا پتہ چل جاتا ہے جو کہ خالی افواہ ہو یا حقیقت بھی ہو، تو اس کو آگے بیان کرنا، جیسے میڈیا کا کام ہے آج کل، یہ فحاشی کو فروغ دینے کے مترادف ہے، یہ فحاشی کو فروغ دینے کے مترادف ہے کہ جو ہے وہ اس اعلان کو میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ جو ہے وہ مشہور کر دیا جائے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے اندر بھی تو گناہ ہوتے ہیں، سعودی عرب کے اندر بھی جرم ہوتے ہیں، جرائم، لیکن ان میں سے چند ایک آپ کو سننے کو ملیں گے، لیکن آپ کو میڈیا پہ کبھی اس طرح کی خبریں ہر 5 منٹ کے بعد فلاں کی بیٹی کے ساتھ فلاں ہو گیا، فلاں کے بیٹے کے ساتھ فلاں ہو گیا، فلاں کی بیوی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں کے فلاں نے کر دیا، یعنی میڈیا والے ایسے کیمرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے خبیث النفس اکثر ان میں سے ہوتے ہیں کہ کیمرے لگا کے دوسروں کی ماں بہن کی عزت کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کس کی ہمیں کوئی خبر ملے اور ہم اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لگائیں، اور اگر اپنی کوئی خبر ہو تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ فحاشی کو فروغ دینے کے مترادف ہے کہ شریف فیملی، شریف خاندانوں کی خبریں اگر کوئی اللہ نہ کرے، کوئی کسی سے اگر جرم ہو جاتا ہے کبھی، تو اس کو ایسا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے جیسے یہ گویا کہ عادی مجرم ہیں یا عادی جو ہے وہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، ایسے ان کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایک ایک خبر کو بار بار نشر کریں گے اور ایک ایک خبر کو دہرائیں گے 4 بار، 5 بار، جیسے چسکے لے کے خبر یہ نشر کر رہے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں اور کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے، گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں، اعلانیہ شراب پیتے ہیں، اعلانیہ زنا کرتے ہیں، اعلانیہ جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں، ایسے لوگ، اور اس میں وہ خواتین بھی آتی ہیں کہ جو فحاشی کو پروموٹ کرتی ہیں، اپنے جسم کا بناؤ سنگار کر کے اس طرح بازار میں آتی ہیں تاکہ جو ہے وہ، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ممیلات مائلات، مائل ہونے والیاں، مائل کرنے والیاں، یعنی دوسروں کو بھی کہتی ہیں کہ تم بھی اس طرح کا کام کرو، دوسری خواتین کو بھی کہتی ہیں کہ تم اس طرح کا لباس پہنو، تم اس طرح کا جو ہے وہ چلنے کا انداز اپناؤ اور اس طرح معطر ہو کر بازاروں میں نکلو۔ تو یہ بھی مائلات ان کے اندر آتا ہے، ممیلات مائل ہونے والیاں اور مائلات مائل کرنے والیاں۔
لہٰذا ایسے لوگ جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں ان کی پردہ پوشی کرنا جائز نہیں ہے. جو عادی بن چکے ہیں، اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کر رہے، ایسے لوگوں کے بارے میں جا کر جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو جا کے بتانا چاہیے، قاضی کو، حاکم وقت کو، امیر کو، جو بھی ہے اس کو بتانا چاہیے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بتانے کی اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو الٹا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کیس ڈال دیا جاتا ہے. اور پہلے وہ جیسے پنجابی میں مثال دیتے ہیں کہ کتی چور کے ساتھ ملی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی فحاشی کا اڈا کھولنا چاہتا ہے، شراب کا اڈا کھولنا چاہتا ہے، کوئی بھی بدکاری کا کام کرنا چاہتا ہے، وہ پولیس سے پہلے مل لیتا ہے، ان کو رشوت دے دیتا ہے. اور بلکہ اکثر ایسے کام پولیس کے پڑوس میں ہوتے ہیں، پولیس کے پڑوس میں ہوتے ہیں ایسے کام. تو یہ جائز نہیں ہے. ایسے لوگوں کی تعذیب ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کی پردہ پوشی کرنا جائز نہیں. اسی طرح کسی عورت کا اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسری عورت کے محاسن کو بیان کرنا، اس کے جسم کی بناوٹ کو، اس کے جسم کے اوصاف کو بیان کرنا، یہ بھی پردے کو فاش کرنا ہے. یہ بات جس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک لباس میں نہ لیٹے، ایک چادر کے اندر نہ لیٹے. کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک چادر میں نہ لیٹے اور نہ اپنے جسم کو ننگا کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جا کر اپنے شوہر کے سامنے، یا پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک چادر میں نہ لیٹے اور پھر جا کر اپنے شوہر کو اس عورت کے اوصاف بیان کرے کہ فلاں عورت کے جسم کی بناوٹ ایسی ہے، وہ ایسی خوبصورت ہے، فلاں ہے فلاں ہے. یہ بھی اصل میں پردے کو فاش کرنے والی بات ہے. یہ بھی پردے کو، اسی طرح اس کے ضمن میں وہ بھی آتا ہے جو میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں اور پھر دونوں میں سے کوئی ایک آ کر دوسروں کے سامنے بڑے فخر سے بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسے کیا. بیوی اپنے شوہر کے راز کو فاش کرتی ہے. تو یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ دوسروں کے پردوں کو چاک کرنا، دوسروں کے عیوب کو جو ہے واضح کرنا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پردہ پوشی نہیں کرتا جو دوسروں کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو زندگی ساری ان کاموں میں گزار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی حالت میں دنیا سے اٹھاتا ہے کہ وہ بدنام ہو کر دنیا سے جاتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر دنیا سے جاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ذلت اور رسوائی اٹھا کر بعض تو خودکشی کر لیتے ہیں، بعض تو خودکشی کر لیتے ہیں. اللہ المستعان. مسلمانوں کے عیوب کا پیچھا نہ کرنا یہ بھی پردہ پوشی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پردہ پوشی کرتا ہے جو دوسروں کے عیوب کے پیچھے نہیں لگتے، اور بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں جو دوسروں کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے اس کو اپنے عیبوں کا اندازہ نہیں رہتا. جو دوسروں کے عیوب کو دیکھتا ہے اس کو اپنے نفس کے بارے میں اپنے عیبوں کا پھر اندازہ نہیں رہتا، اور جو دوسروں کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے اللہ اس کو بدنام کر کے رکھ دیتا ہے. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے ان لوگوں کی جماعت جو زبان سے صرف مسلمان ہونے والے ہیں، ابھی تک ایمان ان کے دل تک نہیں پہنچا. لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو. ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کے عیوب کے پیچھے نہ لگو، ان کی عیوب کی تلاش میں نہ رہو، ان کے جو راز ہیں ان کو فاش کرنے کی کوشش نہ کرو. فإنہ، بد بے شک، کیونکہ من اتبع عوراتہم، جو مسلمانوں کے رازوں کے پیچھے لگتا ہے، ان کے عیوب تلاش کرنے کے پیچھے لگتا ہے، یتبع اللہ عورتہ، اللہ اس کے عیوب جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے. ومن یتبع عورتہ، ومن یتبع اللہ عورتہ، اور جس کے راز کے پیچھے اللہ تعالیٰ راز تلاش کرنے کے پیچھے لگ جائے، یفضحہ فی بیتہ، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر کے اندر بدنام کر کے رکھ دیتا ہے. اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر بند کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر کے اندر بھی بدنام کر کے رکھ دیتا ہے. یعنی جو دوسروں کے عیوب کی تلاش میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر کے اندر جو ہے وہ بدنام کر کے رکھ دیتا ہے. جتنا بھی چھپنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بدنام کرے گا، چاہے اس کے گھر کے اندر کیوں نہ اللہ اس کو بدنام کرے. تو یہ چند آثار اور چند معنی تھے اللہ تعالیٰ کے نام الستیر کے حوالے سے. اب ہمارے پاس پانچواں اور چھٹا نام جو ہے، یہ ایک اس کو شمار کر سکتے ہو یا دو شمار کر سکتے ہو، وہ ہے القاہر القہار. القاہر القہار، القاہر کا جو معنی ہے اس میں مبالغے کے لیے القہار لایا گیا، یعنی قہار کا معنی بھی قاہر ہی ہے لیکن مبالغے کے لیے القہار لایا گیا. جیسے الرازق الرزاق، الرازق الرزاق، القاہر القہار، تو یہ مبالغے کے لیے لائے گئے ہیں شد کے ساتھ، تشدید کے ساتھ.
قہر جو ہے وہ عربی زبان میں غلبے کو کہتے ہیں، اور مکمل قوت و سلطنت کے ساتھ کسی پر غالب آنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اس کے تابع ہے اور وہ ہر چیز پر غالب ہے، اور کوئی چیز بھی اس کی سلطنت اور بادشاہت سے باہر نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں قاہر کا معنی ہے جو تمام مخلوقات پہ غالب ہے، بعض کہتے ہیں غالب کا معنی جو غالب ہے مغلوب نہیں۔ امام خطابی رحمہ اللہ تعالی جو معالم السنن کے سنن نبی داود کی جو شرح ہے معالم السنن اس کے مصنف ہیں، فرماتے ہیں، بہت متقدمین شرح میں سے ہیں، فرماتے ہیں جو ظالموں کو پکڑنے والا اور تمام مخلوقات کو موت دینے والا اسے غالب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی اللہ اپنے بندوں پہ غالب ہے اور وہی کمال حکمت والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قہار صرف ایک ہی ہوتا ہے، قہار یا قاہر صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک سے زائد دنیا میں قہار نہیں ہو سکتے، ایک سے زائد دنیا میں قہار نہیں ہو سکتے، لہذا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنا نام قاہر یا قہار رکھے۔ جیسے کسی کو جبار یا کسی کو اپنا نام جبار یا جو ہے وہ جبار رکھنا جائز نہیں ہے، ایسے کسی کا نام قہار رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ قہار یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جیسے جبار اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ جبر جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اور اسی میں سے قہار یعنی اللہ تعالیٰ غالب ہے، اسی کو ہی غلبہ ہے تمام مخلوقات پہ، اور یہ ایک ہی ہوتا ہے، مستحیل ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو۔ اسی وجہ سے یکتائی اور قہر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے واحد کو اور قہر کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو نام جمع کیے ہیں، قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کہ کہہ دیجئے وہی اللہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ اکیلا ہی غلبہ رکھنے والا اور غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کے کچھ آثار ہیں، ان آثار میں سے ایک تو یہ ہے کہ کائنات جو ہے کہ ہر چیز جس کے تابع ہو، قاہر یا قہار کا معنی کائنات کی ہر چیز جس کے تابع ہو اسے قہار کہتے ہیں۔ جس نے کائنات کی ہر چیز بنی آدم کے لیے مسخر کر دی، یہ اللہ تعالیٰ کے قہار نام کے آثار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود ان چیزوں کے طاقتور ہونے کے، ان چیزوں کے مضبوط ہونے کے، ان چیزوں کے جو ہے وہ بڑا ہونے کے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دی ہے۔ آپ دیکھیں اونٹ کتنا ہیوی جانور ہے، کتنا بڑا جانور ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اس کو نکیل ڈال کے کھینچ کے لے جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بغاوت نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہے۔ اونٹ اتنی بڑی مخلوق ہو کر وہ انسان کے تابع ہے، اتنی بڑی بڑی کشتیاں، اتنے بڑے بڑے جہاز، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے مسخر کی ہیں۔ تو ہر چیز کو انسان کے، کائنات کی ہر چیز کو بنی آدم کے مسخر کرنے والا یہ اللہ کے نام القہار کے آثار ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نام القہار کے آثار ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، ظالموں کو دنیا آخرت میں پکڑنے والا۔ اللہ دنیا میں بھی ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کے ظلم اور تکبر کی سزا دیتا ہے۔ فرعون اپنے آپ کو رب کہنے والا تھا، متکبر تھا، فرعون اپنے آپ کو عالی کہنے والا تھا، اپنے آپ کو بلند کہنے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں غرق کیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آل فرعون پر جو ہے دن رات جو ہے وہ آگ پیش کی جاتی ہے، عذاب ان کو ہوتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو دنیا میں بھی پکڑتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے۔ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ موت دینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پہلے بھی حدیث ذکر کی تھی، اس مناسبت سے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو ساتوں آسمان لپیٹ کر ایک مٹھی میں رکھ لے گا، ساتوں زمینیں لپیٹ کر دوسری مٹھی میں رکھ لے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الجبارون این القہارون، این الجبارون این القہارون، کہاں گئے وہ لوگ جو دنیا میں ظلم و ستم کرنے والے تھے، کہاں گئے لوگ جو اپنے آپ کو قاہر اور قہار سمجھنے والے تھے دنیا میں، این الجبارون این القہارون۔ جب کوئی جواب نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا انا الملک انا الدیان، میں ملک، میں آج بادشاہ ہوں، میں آج بدلہ دینے والا ہوں، اور میں آج تمام کو ان کے اعمال کا بدلہ اور جزا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ظالموں کو پکڑنے والا ہے،
اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کی پکڑ کرنے والا ہے۔ جس دن ساتوں آسمان اس اللہ کی مٹھی میں ہوں گے، ساتوں زمینیں اس کی دوسری مٹھی میں ہوں گی، اس وقت کوئی ظالم، کوئی جابر، کوئی بڑا جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھنے والا اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کو دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام القہار اور قاہر کے آثار ایمانیہ ہیں کہ ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ ہی سپر پاور ذات ہے دنیا میں، جو اللہ رب العالمین، فرعون جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا، اس اللہ رب العالمین اس فرعون کو شکست دے سکتا ہے۔ جو بڑی بڑی قومیں جیسا کہ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، جب اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لمبا ہونے کو، ان کے طاقتور ہونے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پہاڑوں میں گھر بنانے والے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو اپنے گھروں کے اندر ایسے پڑے ہوئے تھے کانہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ کھجوروں کے بڑے لمبے لمبے درخت پڑے ہوتے ہیں گرے ہوئے کسی آندھی اور طوفان کی وجہ سے، ایسے پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں کے اندر۔ حالانکہ وہ اپنے آپ کو مضبوط ترین قومیں سمجھنے والے تھے، اپنے آپ کو اپنے دور کی وہ روشن خیال اور اپنے آپ کی طاقتور قومیں تصور کرتے، ترقی یافتہ قومیں اپنے آپ کو تصور کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو ایک چیخ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور وہ سپر پاور طاقتیں جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتی تھیں، ایران اور کسرا اور کیسر اور رومان، یہ جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ مسلمان جن کو وہ اونٹ چرانے والے بدو سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ان کو غلبہ دیا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کو مغلوب کر دیا، مسلمانوں کو غلبہ دیا۔ جب تمام کفار مل کر اکٹھے ہو کر ہزاروں کی تعداد میں اہل مدینہ کو مٹانے کی غرض سے مدینہ کا محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے تھے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جو کہ قاہر اور قہار ہے، اس نے اپنے بندوں کو غلبہ دیا، چونکہ غلبہ اسی کو ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام کو ہی غلبہ آخر میں ملتا ہے، اسلام ہی بلند ہے، نہ کہ اسلام مغلوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب پوری کائنات پر غالب ہے اور غلبہ اسی کی ذات کو ہے، تو پھر ہمیں ڈر کس کا ہے؟ پھر ہمیں ڈر کس مخلوق کا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ جب وہ اللہ سپر پاور دنیا میں کائنات کی، دنیا کی وہ سپر پاور ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر ہمیں اسی سے ڈرنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو ظلم و زیادتی کا نشانہ مت بنائے، کسی پہ ظلم نہ کرے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا خود خصم ہوں گا، میں خود اس کا وکیل ہوں گا، میں خود اس کا وکیل ہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ ظلم کو گوارا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظالم کا ساتھ دیتا ہے، بلکہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں حتیٰ کہ مظلوم اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کرتا ہے، ظالم کو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کرتا ہے چاہے وہ مظلوم جو ہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ اس وجہ سے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جہاد کے اندر، لڑائی کے اندر اگر دو کافر مد مقابل ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ جو مظلوم ہے اس کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کی مدد نہیں کرتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو ظلم و زیادتی کا نشانہ مت بنائے۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، تو اس قوت کا غلط استعمال نہ کریں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں طاقت مل گئی ہے، اگر ہمیں پیسہ مل گیا ہے، اگر ہمیں لاؤ لشکر مل گیا ہے، تو ہم اس کو دوسروں کو اپنی غلامی کے اندر رکھنے کے لیے استعمال کریں، دوسروں کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے میں استعمال کریں، نہیں، بلکہ چاہیے کہ ہم اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کر کے رکھیں، کیونکہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جابر اور متکبر کو توڑا ہے اور اسے ذلیل و رسوا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جابر اور متکبر کو توڑ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ القاہر اور القہار ہے تو اس کے بندوں کو چاہیے کہ وہ ہر مشکل میں اسی کی طرف لوٹیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے اور غلبہ اللہ کی ذات کو ہی ہے، تو پھر ہمیں تعلق بھی اس مضبوط ذات سے جوڑنا چاہیے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی ریاستیں ہیں کوشش کرتے ہیں، سیاست میں ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے جی میں دنیا میں جو سپر پاور طاقت ہے بندوں میں سے، ملکوں میں سے، اس کے ساتھ اپنے تعلق استوار رکھوں، اپنے تعلق جو ہے وہ اچھے رکھوں، اپنے تعلقات گہرے کر لوں تاکہ کسی مشکل میں وہ میری سپورٹ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ جب قاہر اور قہار ہے، غلبہ اللہ کی ذات کو ہے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر راضی کرنا چاہیے، تاکہ دنیا کی ہر مشکل میں ہم اس اللہ تعالیٰ کے در پہ جو ہے وہ دستک دے سکیں۔
اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر سکیں۔ جب وہی غالب ہے تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، جب وہی غالب ہے تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ جس کو غلبہ ہوتا ہے اسی کے تابع ہوا جاتا ہے، جس کو غلبہ ہوتا ہے اسی کے تابع ہوا جاتا ہے۔ تو جب غلبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہی تابع ہونا چاہیے، اسی سے ہی مانگنا چاہیے، اسی کے سامنے ہی جھکنا چاہیے اور اسی پہ ہی توکل کرنا چاہیے اور اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ تھے چند آثار ایمانیہ اور چند معانی جو اللہ تعالیٰ کے نام القہار اور قاہر کے حوالے سے تھے، اسی پر ہم جو ہے وہ اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔